یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 462. Monday, 7th of August, year 2000, my wise in New York, Principal Jamaat Khana, United States. یہ علی مدد نندر میرا خیال کچھ اور تھا، لیکن موقع ایسا آیا ہے کہ موقع کے حساب کی واز کروں. جنان بولا گیا امرتے آیو مارے شاہ جی جو، اس میں ایک بات ہے. پہلا دیجے کایا کراڑ جانے مولا، پچھی دیجے پنڈی کے روما گنان ہے. یہ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دینداروں. اسماعیلی مذہب کی بنیاد کی یہ بات ہے، ہم جب اس مذہب میں داخل ہوتے ہیں یا اس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو ہماری بیعت کی جاتی ہے. ہم امام کی بیعت کرتے ہیں، جماعت کے مکھی سب کے ہاتھ پہ. یا حضرت امام کی موجودگی ہوتی ہے تو ماں باپ بھی بیعت کی جو سیریمنی سے وہ قبول کرتا ہے. امرتے آیو، میرے مولا کا حکم آیا، وہ حکم واپس نہیں جا سکتا، موڑا نہیں جا سکتا، منع نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ہم نے بیعت کے اندر تن من دھن مولا کو ارپن کر دیا ہے. ہم نے امام زمان کو اپنی زندگی کی یہ جو چیزیں ہیں، یعنی ہم نے اپنا بدن، یعنی بدن کی کوئی بھی ضرورت پڑے مذہب کو یا امام کو تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. من دیا یعنی ہمارے خیالات اور ہمارا مائنڈ، وہ سب کچھ ہم نے بیعت کے اندر اپنے مرشد کو دے دیا، اور ہماری جو ملکت ہے ہم نے وہ بھی اس کو سونپ دی ہے. ان تمام چیزوں کے باہر ہمارا کچھ نہیں، ساری زندگی آ گئی اس میں. لیکن میں نے جو پاٹ بولا ہے، پہلے تو دیجیے کایا کاڑجا. کاڑجا کہتے ہیں جگر کو، ہردے کہتے ہیں دل کو. کیوں پیر نے دل کا نام نہیں لیا اور کلیجے کا نام لیا؟ کیوں جو کلیجہ جو ہے نا، وہ ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کسی بھی قربانی کو قبول کرنے کے لیے طاقت رکھتا ہے. ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا تیرا کلیجہ ہے یہ سامنا کرنے کا. کلیجے کو جگر بھی کہتے ہیں. اور جگر ہمارے بدن کے اندر وہ چیز ہے کہ جو ایک کیمیکل فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے. اگر جگر کمزور ہے تو آدمی میں ہمت نہیں ہوتی، وہ بزدل ہوتا ہے. قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. انسان کی ہمت، انسان کا ارادہ، محنت کرنے کی طاقت اور توفیق، دکھ اٹھانے کی طاقت، یہ سب جگر کے کام ہیں. اور جگر اپنی کیمیکلز قوتیں دینے کے لیے ہمارے سارے بدن کو سپلائی کرتا ہے. تو پھر کہتے ہیں پہلا تو دیجیے کایا کاڑ جا. یہاں مطلب یہ کہ اپنا
کایا کا مطلب ہمارے بدن کے اندر جو کلیجہ ہے وہ ہم پہلے دیتے ہیں، پچی دیجے پنڈی کے روماس، اور بعد میں اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے بدن کی قربانی بھی دینے کو تیار ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کربلا سے تعلق رکھتی ہے۔ یاد کرو مولانا حسین کے زمانے کو، یزید ہے 30,000 آدمیوں کا لشکر لے کے آیا ہے، 30,000 آدمی 70-72 آدمیوں کو پکڑنے کے لیے۔ اب آپ خیال کرو کہ ہسٹری کے اندر ایسا واقعہ ساری ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا۔ 70-72 جنے مولا کے ساتھ تھے، باقی حضور کی فیملی تھی، اور یزید نے 30,000 کا لشکر بھیجا ہے، اور پھر بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے اندر ہمارے امام سلطان محمد شاہ ستار نے بھی اور حضرت امام نے بھی یہ کربلا کے واقعہ کو بیان کیا ہے۔ کربلا کے واقعہ یہ جو تھا یہ ایک ایسی حقیقت تھی، یہ کوفہ کے بعد، یعنی کوفہ ایکچولی ان لوگوں کا تھا کہ جو آدمی دھچو پچو تھے، کوفی ایماندار تو تھے لیکن بزدل تھے اور ریلائبل نہیں تھے۔ وعدہ توڑ دینے میں کوفی نمبر 1 ہے ہسٹری میں، اسی لیے عراقیوں کی ساری دنیا کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوفہ کے باہر حضور نکل آئے اور تھوڑی دور یہ میدان ہے کربلا کا، یہاں یہ بات بنی۔ ان 72 شہیدوں نے جنہوں نے اپنی جان دی وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں، اماموں کی نظر میں، ہسٹورین کی نظر میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کایا، کلیجہ اور بدن کا گوشت دینے کی بات کیا ہے؟ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ ہم کو ہمارا حضرت امام ہمارے سے گوشت نہیں مانگتا، جیسے کہ پیشمس نے مانگا۔ پیشمس جماعت خانے میں آ کے اترے، اور پیشمس کی عمر اس وقت 120 برس کی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، جماعت خانے میں آ کے اترے اور روزہ رکھ لیا۔ 3 دن ہو گئے، حضور نے کچھ کھایا نہیں۔ آپ کے 2 سیکرٹری کی طرح 2 مرید تھے جن کو پیشمس بابا بہت پیار کرتے تھے، ایک کا نام تھا سور بھان، دوسرے کا نام تھا چندر بھان۔ یہ دونوں کزن بردرز تھے۔ تو چندر بھان آیا، پھر ماں باپ کو پوچھا کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، روزہ کھولنے کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن مجھے انسان کا گوشت چاہیے۔ انسان کا گوشت؟ اچھا۔ چندر بھان باہر چلا گیا، کسی کسائی کی دکان پہ جا کے کہا بھائی تیرے پاس انسان کا گوشت ہے؟ اس نے اوپر نیچے سے دیکھا، کہتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے، جا جا۔ دوسری جگہ گیا تو اس نے بھی نفرت سے دیکھا، 5-6 جگہ کسائیوں کے پاس پہنچا، ایک کسائی بوڑھا شخص تھا، بولا کاہے کے لیے گوشت چاہیے؟ کہتا میرا گرو ہے، اس کو انسانی گوشت کھانا ہے۔ تو انسان نہیں ہے؟ بھائی انسان کا گوشت کھانا تیرے گرو کو، تو تم کسائی کی دکان پہ ڈھونڈ رہے ہو، تو انسان نہیں ہے؟ اس کی دماغ کھل گیا، بھاگ کے آیا، چھری ساتھ لے آیا۔ پیشمس ماں باپ کو عرض کرتا ہے کہ یہ چھری میرا گوشت کاٹ دو۔ حضور نے فرمایا بیوقوف، میں نے تو تجھے ٹیسٹ کیا تھا اور تو فیل ہو گیا، انسانی گوشت تو کھایا نہیں جاتا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ تو قربانی دے دے۔ اب یہاں کیا مقصد ہے اس کا کہ ہم حضرت امام کو انسانی گوشت دیں اور کلیجہ دیں؟ جب ہم کو کوئی خدمت ملتی ہے، مکھی کمریا بنتے ہیں، کونسل کا پریزیڈنٹ، کونسل کے ممبر یا ایسوسی ایشن یا کتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، حضرت امام کی خدمت چھوٹے سے چھوٹی، بڑے سے بڑی، ہم سب کے اوپر یکساں ہے۔
جماعت کے اندر ہم ایک دوسرے سے مرتبے کے اندر امام کے دی ہوئی کرسی یا ٹائٹل کے حساب سے اونچ نیچ ہیں. مکھی صاحب ہمارے ماوتر کی طرح ہیں، کامڑیا صاحب ہے، مکھی علی کامڑیانی ہے. مولانا حاضر امام فرمایا سلطان محمد شاہ کے مکھی کامڑیا میرا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہے. یوں ہم ان کو عزت دیتے ہیں، مولا کی تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امام کی نظر میں جماعت اور مکھی سب یکساں ہیں. ماں کی گود میں سویا ہوا 1 مہینے کا بچہ اور 100 برس کا بوڑھا جماعت کے اندر سب یکساں ہے. امام کے واسطے ہر بچہ پیارا ہوتا ہے. آپ تو ماں ہو، آپ کے بچوں کو آپ فرق کرتی ہے کہ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، کسی کو کم پیار کرو کسی کو زیادہ پیار کرو، نہیں ہوتا یہ. لیکن یہاں مقصد کیا ہے کہ ہم جب امام کی خدمت لیتے ہیں، ایکچولی کئی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مجھے کوئی خدمت ملے، اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں کونسلوں کے اندر کہ ہم کو کوئی خدمت ملے تو یاد کرنا. لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے سے کہتے ہیں بھیا میرا نام کدھر مت لینا، ارے تو اسماعیلی نہیں. یہ بے سمجھی ہے، نادانی ہے. بیعت کر کے اگر ہم یہ کسی کو کہے کسی کو کہ میرا نام مت لینا کدھر بھی، او ہو اس نے اپنی قسمت کو بگاڑ ڈالا، اس کا ایمان بگڑ گیا. امام کے گھر کی کوئی چیز ہمیں مانگی جائے کہی جائے، اس میں انکار کرنا اسماعیلی مذہب کے خلاف ہے. یہ ایمان کی خرابی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں تو ٹھیک لیکن اولاد کی قربانیاں بھی دی ہیں. 125 سال کے پہلے کی بات کرتا ہوں. جوناگڑھ کے اندر وزیر اسماعیل گاندھی کی اولاد نیچے جب اتری تو وارث ابراہیم جو ان کے بڑے لڑکے تھے، سارے کچھ ایوارڈ کے وہ وارث تھے اور نہایت ہی بادشاہی ٹائپ کے آدمی تھے. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی خوشحالی آئی. یعنی وہ زمانے کے اندر امامت کے نہیں مناتے تھے، لیکن امام کی جو سالگرہ ہوتی تھی دھوم دھام سے مناتے تھے. 1 مہینہ پہلے سے بچے جمع ہو کے جماعت خانے کے لیے بنٹنگز وغیرہ تیار کرتے تھے، ڈیکوریشن کرتے تھے. تو اس طرح سے جماعت کے جوان آدمی جماعت خانے کے اندر ڈیکوریشن کے کام میں مصروف تھے. ایک دن درمیان میں باقی رہ گیا. وارث کا 12 برس کا لڑکا سیڑھی سے گر کے مر گیا. کل سالگرہ کی خوشی ہے. 24 گھنٹے پہلے 12 برس کا لڑکا مر گیا. آپ خیال کرو کہ ماں باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جب اس کو پتہ لگا تو وہ تمام جو اس وقت کام کرنے والے تھے سب کو وارث نے کہا دیکھو میں تمہیں قسم دیتا ہوں میرا لڑکا گزر گیا، کسی سے بات مت کرنا. لاش اٹھا کے گھر لے آئے. اس کی ماں کو کہا دیکھ حاضر امام کی خوشحالی ہے اور ہم وارث ہیں. اگر ذرا سا بھی یہ پتہ لگ گیا جماعت کو تو ہمارے درجے کے حساب سے اگرچہ ہم مولا کے غلام ہیں، مولا کی یہ خوشحالی کے اندر رکھنا پڑ جائے گا، غم پیدا ہو جائے گا. بالکل منہ بند رکھنا. کیسی ماں ضبط کر کے بیٹھ گئی. گھر میں لاش پڑی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، زیور پہنے ہیں، سجی سجائی ہے. یہ ہے کلیجہ دینا. ماں کا لڑکا گزر گیا ہے لیکن اس نے ذرا بھی پتہ نہیں لینے دیا، ایک آنسو بھی آنکھ میں نہ لانے دیا اور مولا کی خوشحالی پوری ہو گئی. خوشی سے پوری ہوئی. کسی کو پتہ نہیں سوا کہ وہ جو کام کرنے والے تھے ان کو قسم دی گئی تھی. 2 دن کی خوشحالی تھی، 2 دن ہو گئے. تیسرے دن مکھی کو کہا میرا لڑکا گزر گیا. ارے غم پھیل گیا. پھر تو اس کا کفن دفن ہوا
لیکن کتنی بڑی قربانی، یہ کلیجہ دینا. پہلے تو دیجیے کایا کالجہ. امام کے لیے، مذہب کے لیے، اس کی محبت کے لیے کوئی قربانی بڑی نہیں ہے. اور ہم کو کوئی خدمت دی جاتی ہے تو اس وقت ہم انکار کر دیتے ہیں، مگر پہلے سے بھی کہہ دیتے ہیں کسی جماعت کے آفیسر کو ہمارا نام مت لینا. ارے تم نے اسماعیلی مذہب میں جنم لیا، تیری خوش نصیبی، لیکن تم مولا کے منہ کے اوپر استغفر اللہ یہ بیعت بھی کرتا ہے کہ میں تیری خدمت کرنے کو تیار نہیں، تو بیعت کس لیے کی ہے؟ پہلے تو دیجیے کلیجہ. یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دے کے بتایا ہے کہ کلیجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی دکھ آ پڑے، نیند کا دکھ آوے، کہ ٹائم کا دکھ آوے، کہ جاب کا دکھ آوے، امام کی خدمت سے انکار نہیں ہو سکتا اسماعیلی مذہب میں. اب بات کروں پچھی دیجیے پنڈی کے رو ماس. پنڈی کو ماس دینے کا یہ ہے، آج کی دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے لوگوں کے پاس خصوصی طور پہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں وقت نہیں ہے. کسی کی جاب رات کو 12 بجے ختم ہوتی ہے، صبح اس کی عبادت کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے. اب ایسے آدمی کو آپ بیت الخیال کا مکھی کا مڑیا بنا دو تو وہ تو ہکا بکا رہ جاتا ہے. وہ کہتا نہیں میں نہیں کر سکتا. مولانا حضرت امام دار السلام آئے، لوگوں کی مہمانیاں تھیں. ایک آدمی بیوی اور بچوں کے ساتھ آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، کہتے خداوند مجھے ایک پرابلم ہے. مولا نزدیک آ گئے، ہاتھ رکھا اس کے کندھے پہ. کیا پرابلم ہے؟ کہتے مولا میں انجن ڈرائیور ہوں اور کبھی 15 دن مجھے رات کی ڈیوٹی ملتی ہے. میں جماعت خانے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ جو گاڑی میری ہے وہ رات کو چلتی ہے. 15 دن میں رات کی ڈیوٹی دیتا ہوں، 15 دن صبح کی ڈیوٹی دیتا ہوں. یا مولا میں اچھی طرح دعا نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا. مولا فرمایا تیرے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن مجھے بتاؤ پیسنجر ٹرین ہے کہ گڈس ٹرین ہے؟ کہتے خداوند دونوں کبھی ہوتی ہے جیسے میری ڈیوٹی. مولا فرمایا بہت رسپانسبل جاب ہے اور برابر دھیان رکھو، لیکن دل میں مجھے یاد کرتے رہو. دعا کا وقت آئے اور تم دیکھو کہ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے کام کے اندر مشغول رہو، لیکن دل میں دعا پڑھتے رہو. اور پھر جب فرصت مل جائے تو دوبارہ اچھی طرح سے دعا پڑھنا. آج میں نے دعا سنی، کئی الفاظ کھا گیا، پتہ بھی نہیں لگا کیا بولنے میں آیا. دعا پڑھاؤ، ایک ایک لفظ جماعت خانے، اکیلے پڑھو کیسے بھی پڑھو، لیکن جماعت خانے کے اندر جب دعا پڑھائی جائے تو برابر ایک ایک لفظ جماعت کو سنانا چاہیے. اچھا خداوند پھر رو پڑا. کہتے مولا پوچھتے اب کیا ہے؟ کہتے مولا تم دعا کرو کہ میری یہ رات کی جو ڈیوٹی ہے نا یہ بدل جاوے تو میں روز جماعت خانے آؤں. سب بہت ہنسے. فرمایا میں دعا کرتا ہوں. 1 مہینے کے بعد اس کی ڈیوٹی بدل گئی. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ امام کی خدمتوں کے اندر ہمیں تکلیفیں پڑتی ہیں. انہی تکلیفوں کو سامنا کرنے کے لیے تو تمہیں ڈیوٹی دی گئی. ساری جماعت کے اندر سے ایک شخص کو امام نے چنا. کونسل چنتی ہے لیکن امام نے کونسل کے دل میں ڈالا اس کو مکھی بنا، اس کو کاوڑیا بنا. یہ امام کی طاقت ہے. اور جب ہم کو یہ ڈیوٹی ملتی ہے ارے خوش ہو کہ یا مولا تو نے اس غلام کو یاد کیا، شکر الحمدللہ. امام کے گھر کی خدمت کی کبھی منع نہ کرو، ذرا بھی دل رنج نہ کرو. سبز علی مشنری کو مولا کہتے ہیں سبز علی تم بدخشان جاؤ. کہتے خداوند بدخشان میں تو زبان نہیں جانتا. فرما دیکھو امام جب کوئی خدمت دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے. سبز علی مشنری وہاں گئے، 8 دن میں فارسی بولنی شروع کر دی، جو پاسبل نہیں ہے. لیکن امام جب کوئی خدمت دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے.
جتنے آج تک ادھر بیت الخیال کے مکھی کامڑیا ہو چکے ان کو ایک اکیلے بلا کے پوچھو تو صحیح کہ آپ کو کیسا لگا. ابھی ایک برس صبح 2-2:30 بجے اٹھ کے تیار ہو کے جماعت کرنے آوے 365 دن تک خدمت کرے, یہ طاقت کون دیتا ہے؟ اور کرنے والے کرتے ہیں. تو کلیجہ دینے کی بات ہے اور پنڈ کا گوشت دینے کی بات ہے. یہاں پنڈی کا گوشت دینے کا مقصد یہ ہے کہ مولا کی خاطر اگر ہمیں دکھ اٹھانا پڑے, نیند کا دکھ اٹھانا پڑے, کھانے پینے کا دکھ اٹھانا پڑے, کسی اور چیز کا دکھ اٹھانا پڑے, تو یاد رکھو, خوشی سے محبت سے امام کو یاد کر کے اس کی محبت کے اندر قبول کرو. خدمت جو ہے دینداروں وہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. ہم جو عبادت اور اپنے مذہبی فرائض پورے نہیں کر سکتے, کبھی کبھی بھول بھی ہوتی ہے, اس کا جو کھڑا گھڑا رہ جاتا ہے, مطلب یہ کہ صبح کی عبادت برابر نہیں ہوئی, گیپ رہ گئی. عبادت جی گیپ ہے یا اپنے فرائض کی گیپ ہے, خدمت کرنے سے وہ گیپ پوری ہوتی ہے. بندگی بھی کرو, خدمت بھی کرو, وہ مومن کی نشانی ہے. اور ہمارا مذہب تو ایسا ہے. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے, کوئی ایک بڑا سردار مولا کو ملنے آیا اور مولا کے ساتھ ذرا بے ادبی کی باتیں بھی کی. مولا کو کہتا ہے آپ کے پاس کیا ہے, کیا فقیر ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اچھا. مولا کہتے ہیں ٹھہرو. غلام کو بلایا, فرمایا کہ ادھر احمد نام کا وہ فلانا آدمی ہے, بہت بڑا سردار اور بڑا یعنی طاقت والا تھا. طاقت والا بدنی طور پہ نہیں, لیکن اپنے انفلوئنس کے حساب سے بادشاہ کی طرح کا تھا. مالدار بھی تھا الحمدللہ. مولا نے اس کو کہا کہ جاؤ اس کو بلاؤ, اور یہاں دوسرے غلام کو حکم کیا کہ ایک تنور گرم کرو. آپ کو معلوم ہے نا, تنور میں روٹیاں پکتی ہیں, اس کو پہلے گرم کرتے ہیں, اندر آگ ڈال کے ایک دم لال ہو جاتا ہے, پھر روٹیاں لگاتے ہیں, مگر فلیمز بند ہو جانے چاہیے. وہ آوے, اس کے پہلے تنور گرم کیا گیا. بھاگتا ہوا آیا, ہانپ رہا تھا, نزدیک میں آیا, گھٹنوں پہ بیٹھ کے مولا کو سلام کیا. خداوند کیا حکم ہے, آؤ میرے ساتھ. وہ سردار جو تھا اس کو بھی ساتھ لیا. تنور گرم تھا, اس کے اوپر ڈھکنا پڑا تھا. غلام کو اشارہ کیا, ڈھکنا اٹھاؤ. ڈھکنا اٹھایا, اندر سے دوزخ کی طرح آگ نکلی. اس خوبصورت جوان کو کہ جو بادشاہ کی طرح تھا, مولا کہتے ہیں اس میں کود پڑو. وہ کود پڑا. 1 منٹ کی بھی 1 سیکنڈ کی بھی اس نے دیری نہیں کی, کود پڑا اور اوپر سے ڈھک دیا مولا نے. اب یہ آدمی نے دیکھا, کانپنے لگا. اس کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہوا. مولا ہنس رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ دیکھا تم نے, میرے مرید ایسے ہیں. آواز دی. 5-7 منٹ کے اندر تو آدمی بھول جاتا ہے نا. 5-7 منٹ کے بعد مولا کہتے ہیں یا احمد. لبیک یا امام. اندر سے آواز آتی ہے. یہ آدمی اور بھی حیران ہوا. مولا نے جب بھی ڈھکنا اٹھایا تو کہا باہر آؤ. اب جو باہر آیا تو اندر ریفریجریٹر کی طرح ٹھنڈی تھی, اور یہ بالکل صحیح سلامت تھا. آگ میں گرا ہے اور جلا نہیں, کپڑے جلے نہیں. اب یہ آدمی مولا کے پاؤں پڑا. مولا نے منہ پھیرا لیا, چلے گئے. مذہب جو ہے وہ مشکل دکھتا ہے, لیکن مذہب سے زیادہ آسان چیز کوئی نہیں. مگر کس کے لیے؟ جس کا ایمان سلامت اور پکا ہے. ہمارے مذہب کے اندر ہم کو کہا گیا ہے کہ گھڑیاں گھڑیاں کراریاں, گھڑی گھڑی کے بعد ہم کو دکھ ملیں گے, لیکن وہ دکھ نہیں ہوتے. نظر آتے ہیں دکھ ملیں گے,
مگر دکھ نہیں ہوتے. راجا ہریش چندر کی ایگزامپل دے کے ہم کو بھی صدر دین نے بہت کچھ بتایا ہے. اس نے اپنی حکومت دے دی، ایک محض ایک وچن کے اوپر، ایک وعدے کے اوپر حکومت دے دی. بادشاہ تھا، اس کا سارا اکاؤنٹ کرتے ہیں ہمارے پیر ماں باپ گنان کے اندر کہ اس کی جو ملکہ تھی رانی 9 لاکھ کا ہار پہنتی تھی، اور یہ راجا چھترپتی راجا تھا، یعنی اس کے ہاتھ کے نیچے دوسرے چھوٹے چھوٹے راجا تھے. مطلب کیا تھا چھترپتی راجا کا؟ ایمپرر. مگر یہ بھکاری بن گیا، بھکاری بن گیا، اور دل میں کوئی اس بات کا افسوس نہیں کہ میں کیسا ہو گیا ہوں. جو وعدہ تھا اس میں تھوڑی خامی رہ گئی، پیسے دینے پڑنے تھے، تو وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اس نے اپنے بیوی بچوں کو اور خود کو بیچ ڈالا، بیچ ڈالا، آکشن کیا غلام کی طرح. بعد میں سب کچھ اس کو ملا. کہنے کا مقصد کیا تھا کہ مذہب کے لیے اگر ہم قربانی نہ کریں تو مذہب کیسا چلے گا؟ مذہب تو چلے گا، مولا چلانے والا ہے. ساری دنیا میں ایک اگر مرید خالی باقی رہ گیا، امام سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں صرف میرا ایک مرید باقی رہا نا تو بھی میرا مذہب جاری ہے. مولا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. 1928 میں دھنی سلامت ماں باپ سلطان محمد شاہ حسن آباد میں آئے. حسن آباد میں آئے، ہزاروں لوگ امام کا دیدار دینے کے لیے باہر اندر بیٹھے ہیں. مولا گاڑی میں سے اترے، سیدھا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلے گئے. اوپر آپ کبھی ادھر جاؤ، آج بھی الحمدللہ بہت بڑا چینڈلیئر لگا ہوا ہے، جھومر ہے بہت بڑا. اس میں گلاسز تھے اور گلاسز کے اندر بلبس تھے، جگمگ جگمگ کر رہا ہے. مولا جا کے اس کے نیچے کھڑے رہے، جماعت کو دیکھا، اور اس وقت وزیر رحیم بصریہ 5 فٹ کے آدمی تھے، دبلے پتلے، مگر اس کی آواز بہت بڑی تھی. وہ حضور میں رہتے تھے. وزیر رحیم بصریہ جب گزر گئے تو اس کے بعد سبزری مشنری آئے. اور وزیر رحیم بصریہ سے پہلے میں آپ کو یہ ہسٹری کی باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے. 1916 کے اندر کامڑیا حاجی گزر گئے جو مولا کے حضور میں حسن علی شاہ ماں باپ کے ٹائم پہ رہتے تھے اور مولا کے ساتھ چلتے تھے، اور مولا فرمان کرے اور یہ زور سے جماعت کو سنایا کرے. 1916 میں کامڑیا حاجی گزر گئے تو مولا نے وزیر رحیم بصریہ کو، آپ کو معلوم ہے وزیر رحیم بصریہ کی جو وائف تھی ہماری واسنیما گل شکر خانو، یہ ان کی سیکنڈ وائف تھی کراچی میں. تو وزیر رحیم بصریہ ساتھ رہتے تھے 1916 سے. وزیر رحیم بصریہ تھوڑے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں. مولا نے فرمایا کھانا وزان دو، تو انہوں نے جماعت کو کھانا وزان دیا. پھر مولا فرمایا تم کھوجے لوگ دل میں کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے پیسے کا یا تمہاری یعنی کہ تمہاری آبادی کا بھوکا ہوں؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پیر صدر دین اور پیر حسن کبیر دین نے جو اننت کروڑ کا وعدہ کیا ہے، واللہ باللہ اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ گلاسز کے اندر ریت کے دانے ڈالوں گا، ریت کے، اور ایک ایک دانے میں جیو ڈالوں گا اور اننت کروڑ کا حساب پورا کروں گا. مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ فرمان کرنے کی وجہ تھی، میں وہ وجہ نہیں کہنا چاہتا. لیکن جماعت کو اس بات کے لیے کہہ دیا کہ اگر جماعت کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم مولا کو پیسہ دیتے ہیں یا یہ دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، واللہ باللہ اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا ان گلاسز کے اندر کے جس میں بلب جلتے ہیں ایسا لمبے لمبے تھے، میں ریت کے دانے ڈالوں گا، ہر دانے میں ایک چیو ڈال کے میں اننت کروڑ کا حساب پورا کروں گا. کئی لوگ روتے تھے. امام کو ہم نے اچھی طرح جانا نہیں کہ یہ کون ہے. امام کی طاقت بے حساب ہے، وہ اللہ کا نور ہے، خدا کا بدن نہیں ہے. اور میٹیریلی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہم خدا کے ساتھ لگا سکتے ہیں، وہ نور ہے.
محض نور ہے اور وہ انرجی ہے، اور وہ نور نبیوں اور اماموں کے بدن میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، وہ نور ہدایت کرتا ہے۔ ہم آواز سنتے ہیں حضرت امام کے لپس میں سے، مگر یہ جو آواز نکلتی ہے نور کی اس انرجی سے نکلتی ہے۔ ان پڑھ آدمی تھے رسول اکرم، پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، مرتضی نے ان کو محمد رسول اللہ لکھنا سکھایا، مگر اس کے منہ سے کیسا کلام نکلا ہے کہ آج تک اس کلام کی کوئی دوسری کاپی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا یہ کلام جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اسلام کا، یہ خدا کا کلام ہے، محمد کے منہ سے نکلا ہے۔ ایسا ہی امام جو ہوتے ہیں ان کے منہ سے جو چیز نکلتی ہے اس کا درجہ قرآن کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر ایسا کوئی بیٹھا ہوئے کہ جو خیال کرتا ہوئے کیا کہتے ہو، حضرت امام کے فرمان کا درجہ قرآن کی طرح ہے۔ البتہ سنو، رومی نے مثنوی لکھی، فارسی زبان کے اندر مثنوی لکھی، اس میں قصے کہانیاں ہیں، کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی شرم کے مارے، ایسی کہانیاں بھی ہیں۔ لیکن ملا جامی جو سنی عالم کا بہت بڑا عالم شخص تھا، ملا جامی کہتا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ رومی کی یہ جو مثنوی ہے کہ جو اندر راز سے بھری ہوئی ہے، وہ فارسی زبان کا قرآن ہے۔ ملا جامی نے مولانا روم کی مثنوی کو قرآن کہا ہے، فارسی زبان کا قرآن۔ رومی تو ہمارے امام کے بیٹے کا شاگرد تھا، مولانا علاؤدین محمد کے بیٹے تھے شمس تبریز، رومی اس کا شاگرد تھا۔ اس کے کلام کو اگر یہ کہا گیا کہ وہ قرآن ہے فارسی زبان کا، تو ہمارا امام تو نور کا ہولڈر ہے، اس کا کلام واللہ باللہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو مولانا حضرت امام کا دامن پکڑنا ملا۔ ساری دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، پیروں نے جو گنان کہتے ہیں ایک ایک لفظ ان کا سچا ہے، بالکل سچا ہے۔ چارے چارے جگ میں تیرے تولے کوئی نہ آوے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہے۔ اس امام کی خدمت ملنا بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ عبادت کی، مذہب کے فرائض کی بہت سی خامیاں بھولے ہمارے سے ہو جاتی ہیں۔ مولا نے ایک دروازہ کھول دیا خدمتوں کا کہ تم میرے گھر کی خدمت کرو، تو خدمت کا جو عوض ہے تمہارے مذہبی فرائض اور عبادت کی خامیوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ کرنی محلے کا جماعت خانہ ہے جس کو آج ہم کریم آباد کہتے ہیں بمبئی میں۔ میں یہ واقعہ بہت برس پہلے کہیں اس جگہ میں کر چکا ہوں، لیکن مجھے اب یاد آ گیا۔ شام کو 4:30 بجے بیت الخیال کی مجلس تھی، میری واز تھی، میں واز کر کے اٹھا۔ ہم کو وہ چھوٹے کیلے آتے تھے، وسئی کے پیلے رنگ کے کیلے کا جھولا ملا۔ میں جیسے ہی اٹھا تو 5-7 آدمی بھاگ کے میرے پاس آئے، تو ایک آدمی کو میں نے جواب دیا، میں بولا کیا بات ہے؟ تو ایک نے چھوڑا، پھر دوسرے نے پکڑ لیا۔ تو اس درمیان باتیں وہ کر رہے تھے تو میں نے کیلا کھانا شروع کیا، جھولا تھا، تقریباً آدھا کیلا کھایا، آدھا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں باتیں چیتیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے گھوم کے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جوناگڑھ کا مومنا تھا، بھری ہوئی باڈی تھی۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے عاجزی سے کہتا ہے کہ میں آپ جھولا کھا لو تو اس کا جو چھلکا ہے اس کے لیے میں ٹھہرا ہوں۔ اس نے کپڑے کی ایک تھیلی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، وہ جماعت خانے میں یوں گھومتا رہے، جھولے کے کوئی اور چیز بچے وغیرہ ہیں وہ رکھ جاتے ہیں، وہ اٹھا کے تھیلی میں ڈالے، اٹھا کے تھیلی میں ڈالے۔
میں نے کہا اسماعیل بھائی کیا بات ہے؟ بولے کہہ رہے آپ جھوڑا کھا لو تو آدھا جھوڑا جو آدھا کیلا بچا تھا اس میں سے آدھا میں نے کھایا، آدھا میں نے اس کو دیا، وہ کھایا اور چھلکا لے کے تھیلی میں ڈالا چلا گیا، جماعت میں گھومتا رہا۔ دوسرے دن میں نے پوچھا اسماعیل بھائی، حبیب اسماعیل اس کا نام، میں بولا حبیب بھائی کل بہت گندا تھا جماعت کرنا؟ کہتا اتنا نہیں تھا، لیکن مشنری باپا وہ گجراتی بولتے تھے، وہ گجراتی جو مومنے بولتے ہیں، مجھے بولا غریب آدمی ہوں، مجھے کون سیوا دے؟ پیسے والے ہوں میں کوئی مکھی بنے، کوئی کامڑیا بنے، کوئی ممبر بنے، غریب کو کون پوچھے؟ تو میں دیکھا کچھ نہ کچھ سیوا مولا کی کروں، تو میں جماعت خانے کے اندر کچرا وغیرہ کچھ بھی ایسا پڑا ہوتا ہے گھر میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ زندگی بھر پاؤں سے ننگا رہا، اس نے کبھی جوتی نہیں پہنی، سارا دن وہ پھیری کرے، جونے وغیرہ کپڑے لے کے بیچے، اس میں سے اس کو 2 آنے ملے، جو کہ میں یہ بات کرتا ہوں 1938-39 کی۔ اس وقت 2 آنے جو کہ برابر نہیں، لیکن پھر بھی وہ 2 آنے کے اندر زندگی گزارتا تھا۔ 2 آنے لے لے، اس میں سے 1 پیسہ 10 وقت کا دے رہے، اور 1 پیسے کی 3 پائیاں ملے، 1 پائی کی دعا کرا لے، ناندی مل جائے سستی تو کھا کے جماعت کرنے کے باہر جو وہ کوریڈور تھا وہاں وہ سو جایا کرے، کپڑے وہی تھے، نہا کے گیلے کپڑے پہن لے، بدن کے اوپر سوکھ جاتے۔ کیسے کیسے مومن دنیا میں ہے۔ ابھی وہ اتنا بھگت ایسا اونچا آدمی تھا، لیکن اس کی زندگی ایسی تھی، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، بہت سی وجہ معلوم ہوتی بھی ہیں، لیکن میں ہر چیز جماعت میں کہہ نہیں سکتا۔ دینداروں، اعلیٰ درجے کا مومن، میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے ایک مشنری تھے علی بھائی ہاشم، میں تو خیال میں اس کی آواز تھی، ایک دن بہت برسوں کے بعد کی بات ہے، یہ گرمی تھی، آواز ختم ہوئی 3:45 بجے، سامنے پنکھا چلتا تھا، تو میں اٹھا، بولا مشنری صاحب مجھے گرمی لگتی، میں ادھر بیٹھتا، تو وہ بھی اٹھا، ہم دونوں مشنری مکھی کمڑیا کے پاس تھا، اس کے ادھر ہم بیٹھے تھے، ادھر پنکھا تھا، پنکھے کے نیچے جا کے ہم دونوں جب بیٹھ گئے، گنن کا پاٹ پڑا گیا، 4 بجے بتیاں بند ہوئی۔ اب اس کے اس طرف لیفٹ میں، رائٹ میں تھا، لیفٹ سائڈ کے اندر یہ حبیب اسماعیل مومنہ یہ اس کے پاس ادھر بیٹھا تھا، بتیاں بند ہوئی، عبادت شروع ہوئی، حالانکہ 5 منٹ مشکل سے ہوئے ہوں گے، મને નથી આવું۔ ہمارے مشنری نے ہاشم بھائی علی بھائی ہاشم پانا کوڑ والا تھے، اس کو ہلا، حبیب بھائی શું છે؟ મને તેડવા આવ્યો છે۔ તેડવા આવ્યો تو جاؤ۔ ابھی مشنری کیا سمجھا کہ نیچے اس کو کوئی آدمی بلانے آیا ہے، اس کی گود میں سر رکھ دیا، گزر گیا۔ તેડવા આવ્યો، اس کو کوئی بلانے آیا، کوئی فرشتہ آیا، یہ کہتے مجھے نہیں آنا، مشنری کہتے ارے بلانے آیا تو جاؤ۔ کیا موت ہے؟ یہ ہے مومنوں کی باتیں۔ دنیا کے اندر فقیر ہوتے ہیں لیکن بادشاہ ہوتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں۔ دنیا کے راجا مہاراجا بھی ان کی جوتی کے برابر نہیں ہوتے۔ اس مذہب کی حقیقت کو ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ کوئی ہے ہماری جماعتوں کے اندر، ساری دنیا کی جماعتیں الحمدللہ میں نے دیکھی ہیں، مگر مجھ کو ہیرے بہت تھوڑے ملے، اور ہیرے کی چمک پتہ لگ جاتی ہے۔ یاد رکھو دینداروں، میری بھی باتیں آپ کو ایسی لگے گی، لیکن میں آپ کے سامنے حضرت امام اس وقت میری باتیں سنو، آپ تو میری بات سنو کہ نہ سنو، وہ بیٹھا سن رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں مولا سن رہا ہے، وہ ادھر حاضر ہے، اس کا یہ دربار ہے، میں اس کے دربار میں واز کر رہا ہوں۔ ہماری جماعت کے اندر ہیرے بہت تھوڑے ہیں، دنیا داری میں پھنس گئے ہیں، دنیا کی محبت زیادہ ہو گئی ہے۔
ایک ہی بات ہے، کیونکہ ہم یتیم نہیں ہیں، ساری دنیا یتیم ہے، کسی کا بھی ماں باپ حاضر نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، ہمارے سوائے باقی ساری دنیا یتیم ہے، صرف ہم مات پتا والے ہیں، اس لیے لاڈ پیار میں بگڑ گئے ہیں۔ پھر بھی بچے اسی کے ہیں، اس کی مہربانیاں بے حساب ہیں۔ ہم کتنے بھی بگڑ جائیں، آپ تو ماں باپ تو ہیں نا، آپ کے بھی بچے ہیں، تو آپ کو ماں باپ کی محبت کا پتہ تو ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کا پیار اکٹھا کرو، ساری دنیا کے باپوں کا پیار اکٹھا کرو، تو بھی میں تم کو زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ارے آپ نے ریشو پروپورشن دیکھی، ساری دنیا کی ماؤں کی ممتا، ساری دنیا کے باپوں کا پیار اکٹھا کرو، مولا کہتا ہے میں تم کو اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ ہماری روح اس میں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کو شرم ہے اس بات کے لیے، بیٹا کتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن باپ کے نام کی شرم کی وجہ سے، خاندان کے نام کی شرم کی وجہ سے باپ اپنے اس بچے کی بدیاں برائیاں برداشت کر لیتا ہے، جس طرح حضرت امام ہماری بدیاں برائیاں برداشت کر رہا ہے۔ ہم نے اسماعیلی مذہب میں جنم لیا، بہت خوش نصیب ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ اتار فرمایا کرتے تھے تم کو بہت خوش نصیبی ہے اس بات کی کہ تم نے اسماعیلی مذہب کے اندر پیدائش ملی ہے تمہیں، اس لیے شکر گزاری کے طور پہ ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے اندر پیدائش ملی، اس کی شکر گزاری میں نکالا کرو۔ 40 دانے پیر شاہ کے تیرے فرمان سے نکالتا ہوں یا علی کہ تو نے مجھے میرے بیوی بچوں کو اس مذہب میں پیدا کیا اور ہم نے تیرا دیدار کیا، یا مولا نہایت خوش ترجیب ہے، شکرانہ تیرا۔ اسماعیلی مذہب کا سمجھنا آسان نہیں، دنیا کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پہلے تو دیجیے کایا کالجا، بچی دیجیے پنڈی کے روماس، سب کچھ دینو راجا پادشاہ اے مولا جکی وہ منج ہی سنسار ہو جی رے، سب کچھ دیا راجا نے، جو کچھ بھی سنسار میں اس کی زندگی کے اندر جو تھا اس نے سب کچھ دے دیا، مولا کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مولانا حضرت امام ہمارے سے پیسے نہیں مانگتے لیکن ہم دیتے ہیں اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ خدمت بہت سی قسم کی ہے، محض مکھی کامڑیا بننے کی آشا مت کرو، لیکن کرو تو کچھ برا بھی نہیں ہے۔ سب لوگ مکھی کامڑیا نہیں بن سکتے، پانی پلانے والے، بوٹوں کا دھیان رکھنے والے، جھاڑو نکالنے والے، عورتیں کے مرد، والنٹیئر کے طور پہ کام کرنے والے، کسی نہ کسی طریقے کی خدمت امام کے گھر کی۔ وہ حبیب اسماعیل کی بات سنی، اس پہ سے سیکھا کیا کہ اگر یہاں کوئی چیز کاغذ وغیرہ یا بچوں نے کوئی ایسی چیز پھینک دی ہے، اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا واللہ باللہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خدمت میں آیا ہے۔ امام کے گھر کی خدمت کرو، امام کے گھر کی بڑی عزت کرو، حضرت امام کے گھر کو صاف رکھو، کلین رکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ اس بات کے لیے کہ تیرے کو جماعت خانے میں کوئی کاغذ نظر آئے تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ چھوٹی عمر سے یہ خدمت کا مادہ ہماری جماعت کے اندر ہے، ہر طریقے سے۔ وہ لوگ جو اٹھانے جاتے ہیں لوگوں کو صبح جماعت خانے لانے کے لیے یا شام کو کسی بھی وقت کوئی کہے کہ مجھے جماعت خانے جانا، لے جاؤ نا، راضی خوشی سے لے جاؤ، تم کو عبادت کا موقع ملا ہے۔ خدمت ہے وہ امام کی عبادت ہے، اور امام کبھی بھی کسی کی خدمت کو رد نہیں کرتا، کبھی کسی کی خدمت اللہ جیسا فرماتا ہے کہ رائی کے دانے جتنا، رائی کا نام ہے اندر، مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے جتنی نیکی بھی تمہاری برباد نہیں ہوگی، اور رائی کے دانے جتنا بھی گناہ کیا ہوگا تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ لون پانی نہ صاحب لیکھا لیسے۔ امام کے گھر کی خدمت بہت بڑا درجہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب خدمت کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو میں نے روتے ہوئے آدمیوں کو دیکھا ہے کہ آج خدمت کا موقع ختم ہو گیا۔ نہیں، خدمت کا موقع، ایک خدمت کا موقع پورا ہوا، دوسری خدمت کرو، خدمت ڈھونڈ لو،
اگر آپ نے کسی کو نیکی سکھائی، دعا سکھائی، گنان کا ایک پارٹ سکھایا، یہ بھی خدمت ہے۔ خدمت کے ہزاروں طریقے ہیں، اور جو خدمت کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، مگر عبادت نہ کرو اور صرف خدمت کرو وہ نہیں چلے گا۔ عبادت بھی کرو، خدمت بھی کرو۔ اگر کسی طریقے سے خدمت نہیں ملی تو جیسے میں نے آپ کو عرض کی، اللہ میرے یہاں خدمت ڈھونڈ لو۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں امام کے گھر پہ، مولا کی خدمت کرو۔ اور وہ لوگ کہ جو لائف کے اندر ہے، بھلے یہ لائف خدمت کے لیے پرومس کیا ہے اپنی بیعت کے وقت، لیکن جنہوں نے لائف کا کام کیا ہے انہوں نے ڈبل پرومس کیا ہے کہ یا مولا ساری زندگی تیری خدمت کروں گا جب تک میرے پاؤں زمین کے اوپر ہے۔ اور ان میں سے ان کو تو کوئی بھی حق نہیں، یوں بھی حق نہیں، ان کے اوپر تو اور بھی ہے کہ امام کی خدمت ملے، وہ انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں، چھوڑ دو ان کو، مولا پہ چھوڑ دو، مولا آپ کی مدد کرے گا۔ ہمارے ہاں ادھر بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ مکھیا کامڑیا بنتے ہیں تو وہ اپنی ساری اس ڈیوٹی کے اندر گاؤں کے باہر نہیں جاتے، شہر سے باہر نہیں جاتے، وہ ہالیڈیز پہ نہیں جاتے، کیوں کہ ڈیوٹی ملی ہوئی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کسی کو 1 برس کی، کسی کو 6 مہینے کی، کسی کو 3 برس کی۔ ارے زندگی بھر محنت کرنے والے، زندگی بھر امام کی خدمتیں کرنے والے، جیسے کہ ہمارے گزر گئے ہیں وزیر اور کاؤنٹ تھے دیوان ایبو سریبو، ایبو نے ساری زندگی خدمت کی امام زمان کی۔ ہماری جماعت کی ہسٹری کے اندر ایسے ہزاروں لوگ ہیں، پاسٹ میں بھی اور ابھی پریزنٹ میں بھی ہیں، کہ جو امام کے گھر کی خدمتیں اپنی قربانیاں دے کے کرتے ہیں۔ مولا آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کا ایمان مضبوط کرے، آپ کی آل اولاد کو بھی مولا اپنی مہربانیوں کے اندر رکھے، دین کی مذہب کی تمام خوبیاں مولا آپ کو بخشش کرے، اپنی خدمتیں دے، خدمتوں میں کامیاب کرے، مولا زمینی آسمانی سب بلائیں دور کرے، دسویں سکریت میں پڑا رکھے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان میں وڈھارا کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی آل اولاد کی ہر نیک امیدیں پوری کرے، اپنی پناہ میں رکھے، آپ کی ہر مراد پوری کرے، ایمان بڑھاتا رہے، محبت بڑھاتا رہے، برکتیں بڑھاتا رہے، رحمتیں بڑھاتا رہے، بخششیں بڑھاتا رہے، سکھی اور آباد رہے۔